بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدقسمتی سے مسلمان اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے مذہبی معاملات میں آپس میں باہم گروہ بندی اور تفرقہ بازی کا شکار ہیں، اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کی ان عقائد میں جن کا قطعی عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور ہر آئے روز ایک دوسرے کی تکفیر بھی کرتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ تفضیل ہے، جس کو بنیاد بنا کر پورے ملک پاکستان میں کوئی کسی کو رافضی کہہ رہا ہے تو کوئی کسی کو خارجی کہہ رہا ہے۔ حقیقت کا اظہار کرنا سب آج سمجھتے ہیں، حقیقت کو بیان کرنا سب اپنے لیے غلط تصور خیال کرتے ہیں، کیونکہ اگر حقیقت سامنے آ جائے تو اس مسئلے کی وہ حقیقت نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر آپس میں لڑا جا سکے۔ یاد رکھیے، مسئلہ تفضیل کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل ہیں، یہ مسئلہ حقیقت میں قطعی عقائد میں سے نہیں ہے بلکہ ظنی عقائد میں سے ہے، اور ظنی عقائد میں سے کسی کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا یا اس کی تکفیر کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ میرے پاس علماء اہل سنت میں ایک مشہور و معروف ہستی اور معتبر ترین علماء میں سے حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مقالات سعیدی میرے سامنے موجود ہے۔ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 241 اور 242 میں عقائد قطعیہ اور عقائد ظنیہ ان کی بحث موجود ہے، اور انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 242 پر عقائد ظنیہ میں بیان کیے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام صحابہ پر افضلیت اور خلفائے راشدین کی خلافت الگ ترتیب کو حق اور فضیلت کا معیار سمجھنا، اس کا تعلق ان کے نزدیک عقائد ظنیہ میں سے ہے، اور انہوں نے اسے عقائد ظنیہ میں سے شمار کیا ہے۔ اور اہل سنت کی اور بھی بہت ساری کتابوں میں اس کو عقائد ظنیہ میں شمار کیا گیا ہے۔ تو اس مسئلے کو بنیاد بنا کر ممبروں پر اچھلنا کودنا یا دوسروں کی تکفیر کرنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ بات واضح رہے کہ میرا مسئلہ تفضیل میں وہی موقف ہے جو کہ جمہور اہل سنت کا موقف ہے۔ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد افضل البشر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر حوالے سے مانتا ہوں، لیکن جو ان کو نہ مانے یا تفضیل علی کا قائل ہو تو اس کو ہم اس بنیاد پر کافر قرار نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے غایت التبجیل و ترک القطع فی التفضیل، محمود سعید ممدوح کی کتاب ہے، جو کہ عرب سے شائع ہوئی ہے، اور اس کی پہلی فصل میں انہوں نے یہ عنوان باندھا ہے کہ فی بیان ان مسئلہ التفضیل لیست من مباحث الاعتقاد ہے، کہ یہ پہلی فصل انہوں نے اس موضوع پر بنائی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ تفضیل قطعی عقائد کے بحث میں سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، یعنی اس کا قطعی عقائد سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان المفاضلۃ بین الصحابۃ لیست من مباحث الاعتقاد بل ہی من امور الظنیۃ، یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ایک دوسرے پر تفضیل دینا، فضیلت دینا، یہ قطعی عقائد کے ابحاث میں سے نہیں ہے بلکہ یہ ظنی عقائد میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اس کی صفحہ نمبر 46 پر یہ کہتے ہیں کہ قال ابو عمر یوسف بن عبد البر، یہ امام عبد البر جو مشہور و معروف امام ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ وہ الاستذکار نامی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ قد اجمع العلماء ان اللہ تعالی لا يسأل عباده یوم الحساب من افضل عبادی، یہ کہتے ہیں امام عبد البر کہتے ہیں کہ اللہ علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز محشر اپنے بندوں سے حساب کے دن یہ سوال نہیں کرے گا کہ میرا سب سے افضل ترین بندہ کون ہے، ولا هل فلان افضل من فلان، نہیں اس بارے میں سوال کرے گا کہ کیا فلان فلان سے افضل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ولا ذالک یسأل عنہ احد فی القبر، اور یہ مسئلہ اور مسائل میں سے ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں قبر میں ہم سے سوال کیا جائے۔ تو یاد رکھیے، جس کے بارے میں قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا
और मसला इस अहमियत का हामिल नहीं है कि हम उसकी बुनियाद पर दूसरों की तकफीर करें। तो आगे चलकर ये कहते हैं फला यजूज़ु तशनीउ अला मन कद्दम मफदूलन अला फादिलिन फी नजरिही, कि वो कहते हैं कि उस आदमी को बुरा भला कहना जायज नहीं है कि जो मफदूल को फादिल पर जो है तकदीम दे दे, जो जिसको आम अमूमन जिसको फजीलत न दी जाती हो वो उसको दूसरे पर फजीलत दे दे, तो उस पर तान तशनीह करना ये बिल्कुल जायज नहीं है। तो आगे चलकर इन्होंने फैसला कौन बात की है, ये कहते हैं वल मुतमदु इंदा अहले सुन्नत वल जमात अन्न मसलत तब्दील ज़न्नियतुन, वो कहते हैं अहले सुन्नत के नजदीक सबसे मुस्तनद तरीन बात ये है कि मसला तब्दील जन्नी है, कतई नहीं है, इसकी बुनियाद पर हम किसी की तकफीर करार दें, किसी की तकफीर करें। वो कहते हैं वादा वल्लज़ी सर्रह बिही अइम्मतुहुम अमसालुल बाकिलानी वल गज़ाली व इमामुल हरमैन वल आमिदी वल माज़री व सादुत तफ्तारानी, ये कहते हैं ये वो बात है जिसकी अहले सुन्नत के आइम्मा ने तस्रीह की है और फिर उन आइम्मा की मिसालें दी हैं। आगे फिर उस किताब में उन आइम्मा की किताबों के हवालों से उनके अक़वाल नकल किए हैं। बात तवील हो जाएगी, मैं सिर्फ उन मिसालों पर इत्तिबा करता हूँ। वो कहते हैं इसकी तस्रीह करने वाले आइम्मा में अलामा बाकिलानी भी शामिल हैं, इमाम गज़ाली भी शामिल हैं, इमाम हरमैन भी शामिल हैं, अलामा आमिदी भी शामिल हैं, अलामा माज़री भी शामिल हैं और अलामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी भी शामिल हैं, जो कि अहले सुन्नत के अकायद के कलाम के जिनको हम इमाम मानते हैं। तो आज के दौर में अगर किसी का इल्मी कदकाट इन आइम्मा से बुलंद है तो फिर वो इस मसले में उसको हक है कि वो इख्तिलाफ करे, इसकी बुनियाद पर किसी की तकफीर करे। अगर वो इस मेरे तरह अगर वो इस इल्मी मकाम का हामिल नहीं है तो फिर उसे चाहिए कि इस मसले को बुनियाद बनाकर अहले सुन्नत में इफ्तिराक व इंतशार और तफरीक का बीज न बोए, बल्कि इन अकायद में खामोशी इख्तियार करे। जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर फजीलत देते हैं, वो अगरचे गलत हैं लेकिन हमारे भाई हैं। और जो हजरत सीना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अली मुर्तज़ा पर अफजल समझते हैं, ये अहले सुन्नत का ज़न्नी अकीदा है और वो हक पर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इफ्तिराक व इंतिशार का बायस बनने से निजात अता फरमाए।